بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کی خدمت میں ایک اہم پیغام دینے کے لیے حاضر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایک مسافر ہیں اور دنیا میں ایک مہمان ہیں۔ اس طرح مہمان کسی کے گھر میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا یا مسافر ہمیشہ کسی ایک جگہ پر نہیں ٹک سکتا، اسی طرح سے ہم بھی دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں، بلکہ ہم سب کو مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تو ہم کیوں اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں، کیوں ہم اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے ہیں؟ لہذا اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے اور اسی طرح سے اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے میں آسانی ہوگی۔ لہذا ہم جب تک اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے، تب تک ہماری اصلاح ناممکن ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیں گے، اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کریں گے تو ہمیں اپنے اندر کوئی بھی برائی نظر نہیں آئے گی، اور جب ہمیں اپنی برائی نظر نہیں آئے گی تو پھر ہم کیسے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کو بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال کریں، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل رہے گا تو واقعتاً ہمارے اندر کوئی برائی نہیں رہے گی۔ آج ہم اللہ کے احکامات کو بھول چکے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو چکے ہیں، جس کی بنیاد پر آج ہم صرف نام کے مسلمان بن کر رہ گئے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی پر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کئی جگہ پر اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں اور ہماری ساری کی ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے خالی ہے۔ تو ہم کیسے اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، ہم اپنی زبانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کریں، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ سچا عاشق وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، اور صبح سے لے کر رات تک اور رات میں سونے کے وقت بھی اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھ کر اس پر عمل کریں گے تو اسی وقت ہم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنیں گے۔ اور جو اللہ کے نبی کا عاشق بن جاتا ہے تو واقعتاً وہ اللہ کا بھی عاشق بن جاتا ہے، وہ اللہ کا بھی پیارا بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو تم کو چاہیے کہ تم اپنے نبی کی اطاعت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو۔ تو گویا کہ نبی سے محبت کرنا، نبی کی اطاعت کرنا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی طرح ہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے پیغام ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، میرے لیے بھی پیغام ہے کہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کروں، اپنے نفس کا جائزہ لوں اور صبح سے لے کر رات تک کے اعمال کا ہم حساب کتاب کریں۔ جس طرح ہم دکان پہ بیٹھنے والا شخص دکان پر بیٹھنے کے بعد روزہ صبح سے لے کر رات تک جب تک دکان بند نہیں کرتا، یا کوئی فیکٹری چلا رہا ہے یا کوئی کسی آفس میں کام کر رہا ہے، اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ صبح سے لے کے رات تک تمام چیزوں کا وہ حساب کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آج کون سی چیز جو ہے نقصان دہ ہوئی، لہٰذا پھر وہ اس چیز کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آئندہ اس کو بزنس میں گھاٹا نہ ہو۔ تو ہم جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے اگر اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیں گے تو واقعتاً ہمارے لیے یہ خسارے کی بات ہوگی اور آخرت میں پچھتانے کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔
لہٰذا عقلمند وہ شخص وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عاشق نبی بنانے والا بنائے۔ ہم صرف اپنی زبان سے عاشق نبی نہ کہیں، بلکہ ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ہم یہ ثبوت دیں کہ واقعتاً ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بھی ہیں اور سچے عاشق بھی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اللہ کے پیارے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔